آداب ناظرین، اردو خبروں کے ساتھ میں زبیر قریشی ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر۔ آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی کچھ اہم خبروں پر۔ پی ڈی پی نے اپنے اصولوں پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا، پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی۔ وادی کشمیر کے بیشتر علاقوں میں ہوئی درمیانہ درجے کی برف باری۔ گہری دھند کے چلتے ہوائی سروس میں خلل، کئی اڑانیں ہوئی منسوخ۔ خبروں کی تفصیل میں جانے سے پہلے ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اردو خبروں کا یہ بلٹن آپ ہماری آفیشیل ویب سائٹ www.greaterkashmir.com کے ساتھ ساتھ فیس بک پیج، انسٹاگرام پیج، ٹویٹر ہینڈل اور یوٹیوب چینل پر بھی دیکھ اور سن سکتے ہیں۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی نے آج پارٹی ہیڈ کوارٹر سری نگر میں حالیہ منتخب ہوئے ڈی ڈی سی امیدواروں سے تبادلہ خیال کیا اور انہیں جیت کی مبارکباد دی۔ محبوبہ مفتی نے مزید کہا کہ ان کی جماعت نے ہمیشہ عوام کی خواہشات کا احترام کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر پی ڈی پی جماعت نے اپنے اصولوں کے ساتھ سمجھوتا کیا ہوتا تو پی ڈی پی بی جے پی مخلوط سرکار کبھی نہیں گرتی۔ آج مین سٹریم پارٹیز پہ کریک ڈاؤن ہو رہا ہے۔ وہ چاہتے تھے یہی محبوبہ مفتی کرے جو کرنے سے میں نے انکار کیا، سرکار گر گئی۔ مگر میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، جموں کشمیر میں جو پی ڈی پی کی بنیاد پڑی وہ مسئلہ کشمیر کے حل میں اپنا رول ادا کرنے کے لیے بنی ہے۔ پی ڈی پی کا ایجنڈا کہ جموں کشمیر کو ہندوستان اور پاکستان کے بیچ میں ایک امن کا پل بننا پڑے گا، یہ جنگ کا اکھاڑا نہیں رہ سکتا، چاہے اس سے زیادہ سختی کرے بی جے پی کی سرکار۔ وادی کشمیر کے بیشتر علاقوں میں آج درمیانہ درجے کی برف باری ہوئی۔ شہر سری نگر میں بھی آج صبح 7 بجے برف باری ہوئی جو کئی گھنٹوں تک جاری رہی۔ وادی کے دیگر اضلاع سے بھی برف باری کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ اگرچہ جواہر ٹنل کے آس پاس بھی تازہ برف باری ہوئی، تاہم وادی کشمیر کو جموں سے ملانے والی شاہراہ پر ٹریفک کا نقل و حمل جاری رہا۔ ٹریفک کنٹرول روم سری نگر کی اطلاع کے مطابق کل موسم سازگار رہنے کی صورت میں شاہراہ پر ٹریفک کو سری نگر سے جموں جانے کی اجازت ہوگی۔ ٹریفک حکام نے یہ بھی کہا کہ شاہراہ 1 جنوری کو ٹریفک کی نقل و حمل کے لیے بند رہے گی۔ ادھر وادی کشمیر میں خراب موسم کا اثر جموں خطے میں بھی دیکھنے کو ملا۔ اطلاعات کے مطابق آج صبح جموں میں گہری دھند چھائی رہی جس کی وجہ سے معمولات زندگی متاثر ہوئے۔ گہری دھند کا اثر خلائی سروس پر بھی پڑا اور آج صبح کئی اڑانیں منسوخ ہوئی جبکہ 7 پروازوں کی اڑان میں تاخیر ہوئی۔ جموں ایئرپورٹ کے ڈائریکٹر کے مطابق صبح 9 بجے جموں ایئرپورٹ پر روشنی بہت کم تھی، تاہم بعد دوپہر اس میں کچھ بہتری واقع ہوئی۔ وسطی کشمیر کے گاندربل ضلع میں گزشتہ ہفتے ایک گرنیڈ حملے میں زخمی ہونے والے ایک سینئر ریزرو پولیس آفیسر کی آج صبح موت واقع ہوئی۔ پولیس ذرائع کے مطابق ضلع گاندربل کے توحید چوک میں رواں ماہ کی 23 تاریخ کو ہوئے گرنیڈ حملے میں زخمی ہونے والے سی آر پی ایف کے اسسٹنٹ سب انسپیکٹر کی آج صبح شیر کشمیر انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز سورا میں موت واقع ہوئی۔ متوفی افسر کی شناخت نترا پال سنگھ کے بطور ہوئی ہے جو سی آر پی ایف کی 115ویں بٹالین سے وابستہ تھا۔ جنوبی کشمیر میں 28 دسمبر کو ہوئی تصادم آرائی میں ہلاک ہوئے حوالدار انیل کمار تومر کو آج بی بی کینٹ سری نگر میں خراج عقیدت دیتے ہوئے سلامی دی گئی۔ اس موقع پر لیفٹیننٹ جنرل بی ایس راجو، چنار کمانڈر اور دیگر آرمی عہدیداران بھی موجود تھے۔ پولیس محکمہ سے سبکدوش ہوئے افسران نے آج پریس کلب سری نگر میں ایک پریس کانفرنس کا انعقاد کیا جس دوران انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ان کے پے انوملی کو جلد از جلد واگزار کیا جائے۔ ہے کہ اس کے جو ملازمان کی تنخواہیں ہوتی ہیں ان کو اپ گریڈ کیا جاتا ہے، لیکن اس وقت فائنانس کی غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے واحد پولیس ایسا محکمہ تھا جس کو اپ گریڈ ہونے کے بجائے ڈگریڈ کیا گیا۔ ہماری 3 رینکیں جو تھی اس وقت ہیڈ کنسٹیبل، اے ایس آئی اور سلیکشن گریڈ، ان کی تنخواہیں بڑھانے کے بجائے کم کی گئی۔ باقی کئی ایسے محکمات تھے جن کو اس وقت یہ پے اناملی رہی، تفاوت رہی۔ 14 ایسے محکمے ہیں۔ پھر 1996 سے ان محکموں کو انہوں نے ریپرزنٹیشن کی، ان کی ایسوسیشن ہوتی ہے، انہوں نے تالہ بند ہڑتال کیے اور ان کو دے دیا گیا۔ لیکن واحد چونکہ پولیس محکمے کوئی ایسوسیشن نہیں ہوتی ہے، ان سروس ڈسپلن فورس ہے،
तो हमने इसकी कोई तर्जमानी प्रॉपरली नहीं की। अलबत्ता हमारे जितने भी डीजी साहब रहे हैं, हमारे सरबराह रहे हैं पुलिस के, उन्होंने प्रॉपरली इसकी थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंस किया था सरकार के साथ, लेकिन सरकार ने हमको आज तक नहीं दे दी। वादी के मुख्तलिफ हिस्सों से आए CPW यानी कंटेंजेंट पेड वर्कर्स ने आज श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहरा किया। उनका इल्ज़ाम था कि हुक्काम उनके मसाइल और मुश्किलात की जानिब कोई तवज्जो नहीं दे रहे। कंटेंजेंट पेड वर्कर्स ने मिनिमम वेज एक्ट की अमलावरी और DPC कराने का मुतालबा किया। टीचर्स फर्म जम्मू कश्मीर ने आज श्रीनगर के मुकामी होटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, जिसमें महकमा में काम कर रहे असातिज़ा के मुतअद्दिद मसाइल और मुश्किलात उजागर किए गए। फोरम के सदर मोहम्मद अकबर खान ने हुक्काम से अपील की कि उनके मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएँ। इस दौरान टीचर्स फर्म ने कई रिफॉर्म्स भी पेश किए, जिन्हें बरोकार लाकर बकौल उनके महकमा तालीम की भलाई और असातिज़ा की हालत इज़ार में सुधार की जानिब पेशरफ्त की जा सकती है। जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम जम्मू कश्मीर के सभी टीचर्स के मिन जुमला मसाइल की तर्जुमानी कर दी आई है, और उसमें आज के जो हमारे ख़ास इश्यूज़ हैं जो सरकार के पास रुके पड़े हैं, ख़ास तौर से जम्मू कश्मीर में काम कर रहे टीचर्स की टाइम बाउंड प्रमोशंस के हवाले से फाइलें पड़ी हैं डायरेक्टरेट में, जहां पर सिर्फ एक आदमी को रखा गया है बशर्ते OSD उन फाइल्स को देखने के लिए। हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि टाइम बाउंड फाइल्स के लिए कम से कम नॉर्थ जोन में एक OSD, सेंट्रल कश्मीर में एक और साउथ कश्मीर में एक OSD हो, ताकि फाइलों का जल्द से जल्द निपटारा हो और टीचर परेशानियों से दो चार न रहें। शुमाली कश्मीर के ज़िला कुपवाड़ा में आज सुबह सड़क के एक दिलदोज हादसे में एक खातून जाँ बहक जबकि इसी ख़ानदान के 3 दीगर अफराद ज़ख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक ज़िला कुपवाड़ा के पतुशे इलाके में JNU के नज़दीक आज सुबह एक गाड़ी सड़क पर फिसलन की वजह से ड्राइवर के काबू से बाहर होकर एक नाले में जा गिरी, जिसके नतीजे में एक खातून की मौके पर ही मौत वाक़ हुई, जबकि इसके ख़ानदान के 3 दीगर अफराद ज़ख्मी हो गए। जहाँ बहक खातून की शनाख्त जूना बेगम ज़ोजे अब्दुल खालिक के बतौर हुई है, जबकि ज़ख्मियों में नसीर अहमद, उसकी अहलिया जमीला बेगम और शबीना अख्तर शामिल हैं। अब तक की खबरों में नाजरीन इतना ही। इजाज़त लेने से पहले आपको बताते चलें कि उर्दू खबरों का ये बुलेटिन आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.greaterkashmir.com के साथ साथ फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, ट्विटर हैंडल और यूट्यूब चैनल पर भी देख और सुन सकते हैं। इसके साथ ही अपने मेज़बान ज़ुबैर कुरैशी और GK वेब TV की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।